بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کلونجی بہت ہی مفید چیز ہے اور بہت ہی فائدے کی چیز ہے، اور فائدے کی چیز کیوں نہ ہو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ یعنی دوستو، جو آدمی کلونجی کا استعمال کر رہا ہے کسی بھی بیماری میں، اور اس بیماری میں اس آدمی کو موت آنی ہے، تو دوستو وہ تو موت آ کر ہی رہے گی، کیونکہ دوستو موت کا وقت متعین ہو گیا ہے۔ اب یہ کچھ بھی استعمال کرے موت آنی ہی ہے۔ لیکن دوستو، اگر کوئی آدمی کسی بھی بیماری میں کلونجی کا استعمال کر رہا ہے اور موت اس کو آنی نہیں ہے، تو دوستو کلونجی کے استعمال سے اس بیماری میں اس آدمی کو شفا مل جائے گی۔ اور دوستو یہ بات بھی سمجھیں کہ بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ جی میں نے فلاں جگہ یہ سنا، فلاں جگہ پڑھا، پھر میں نے کلونجی کا استعمال کرنا شروع کر دیا، مجھے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو دوستو یہ بات سمجھیں کہ کہیں سے سننے کے بعد یا کہیں کچھ پڑھنے کے بعد اگر آپ حکیم ہیں تو آپ خود تو اپنے لیے پھر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے اور کتنا نہیں کھانا، کلونجی کتنی کھانی ہے اور کتنی نہیں کھانی۔ آپ تو ماہر حکیم ہیں، خود فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ لیکن جو آدمی ماہر حکیم نہیں ہے تو ان سے یہی درخواست ہے کہ کہیں سے سن کر، کہیں سے تھوڑا سا پڑھ کر اور کوئی سا بھی نسخہ دیکھ کر خود ہی اپنے لیے فیصلہ نہ کر لیں کہ مجھے اب کتنی کھانی ہے کتنی نہیں، بلکہ ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ ماہر حکیم کے پاس جائیں اور اپنے حالات بتائیں، پھر وہ آپ کے لیے طے کریں گے کہ آپ کو کلونجی کتنی کھانی ہے، کس وقت کھانی ہے، کس چیز کے ساتھ ملا کر کھانی ہے، اور آپ کو کھانی بھی ہے یا نہیں کھانی ہے۔ وہ ساری چیزوں کی تحقیق کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کے لیے کلونجی کا استعمال متعین کر دیں گے۔ لیکن دوستو، اگر آپ بغیر کسی حکیم کے، بغیر کسی طبیب کے خود ہی فیصلہ کر لیں گے، خود ہی متعین کر لیں گے، تو دوستو ایسا ہو سکتا ہے کہ فائدے والی چیزوں کے کھانے کے بعد بھی آپ کو نقصان ہو جائے۔ مثال کے طور پر دوستو، کسی نے کسی سے یہ سنا کہ اگر صحت بنانی ہے تو اسے دودھ پینا ہے، کاجو بادام کھانے ہیں، اور اس نے سنا کہیں اور ایسے ہی اس نے کتاب میں پڑھ لیا، اور وہ اس نے کیا کام کیا کہ یہ چیز دودھ پینا شروع کر دیا اور کاجو بادام بھی کھانے شروع کر دیے کہ مجھے تو صحت بنانی ہے۔ 1 مہینے کے بعد جس نے وہ نسخہ اس کو بتایا تھا یا جس نے وہ نسخہ لکھا تھا اس کے پاس گیا، اور جس سے سنا تھا کہ بھئی دودھ پینے سے، کاجو بادام کھانے سے صحت بنتی ہے، ان سے جا کر لڑ رہا ہے کہ تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ ان سے صحت بنے گی، دیکھو میرا حال تو کتنا برا ہو گیا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک بات بتاؤ، تم نے کب شروع کیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس وقت دست لگ رہے تھے۔ تو کہیں گے بھئی دستوں میں تو تجھے استعمال نہیں کرنا تھا۔ تو کہیں گے بھئی دستوں کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے تیرے اس نسخے میں، یا تو نے وہ بات بتائی تھی اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو دوستو فائدے کی چیز اس کو نقصان دے رہی ہے، کیونکہ اس کا خود پیٹ ابھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی خود اسے دست کی اس وقت بیماری ہے۔ تو ایسے ہی دوستو کسی آدمی کو کچھ بیماری ہوتی ہے، کسی کو کچھ بیماری ہوتی ہے، اور کسی کو تو اچھے بھلے آدمی کو بھی دودھ سے دقت ہو جاتی ہے، دودھ کے ساتھ کاجو بادام سے دقت ہو جاتی ہے، جو آدمی بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ تو دوستو پھر وہ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کی باڈی کی جانچ کرنے کے بعد ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز کتنی مقدار میں کھانی ہے۔ اسی لیے دوستو ہم جب بھی ایسی چیزیں سنیں یا کہیں پر پڑھیں تو ہم جا کر اپنے حکیم سے، طبیب سے، ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنے حالات بتائیں، اور اپنی ساری بیماریاں بتائیں کہ مجھے یہ بیماریاں ہیں اور میں یہ چیز کھانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ طے کر دیں کہ آپ کھا سکتے ہیں، اتنی کھا سکتے ہیں، آپ شوق سے کھائیں، اور اگر منع کر دیں تو پھر آپ کو رکنا بھی پڑے گا۔ تو دوستو جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد فائدہ نہیں ہوا،
تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر، حکیم اور طبیب کے مشورے کے بغیر خود ہی اپنے لیے کلونجی کھانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور یہ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں کب کھانی ہے، کس چیز کے ساتھ کھانی ہے۔ تو دوستو ایسا ہرگز نہ کیا جائے، بلکہ ماہر حکیم طبیب سے مشورہ کرنے کے بعد بھی ان چیزوں کا استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔